بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اصغر علی تبسم ہوں۔ 1971 میں پاکستان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کون سی شخصیت اپنا کردار ادا کر سکتی تھی؟ وہ شخصیت اپنا کردار کیوں نہ ادا کر سکی؟ شیخ مجیب الرحمان کو بنگلہ دیش کی فوج نے کیوں قتل کیا؟ پاکستان کی کہانی 16ویں قسط سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے معلومات ملاحظہ فرمائیے۔ 16 دسمبر 1971 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ پاکستان کا ہر شہری سکتے کے عالم میں تھا۔ پاک فوج نے بھارت کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ فوجی قیادت کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان کی بہادر فوج ایک بزدل فوج کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہو چکی تھی۔ ذہنی اذیت اور کرم کے عالم میں ہر پاکستانی اشک بار تھا۔ ایک جرم ہو چکا تھا جس کی کسی کو سزا نہ ملی۔ ایک سانحہ ہو چکا تھا جس کا ازالہ ممکن نہ تھا۔ ایک جبر ہو چکا تھا جس کا ذمہ داروں کو احساس نہ تھا۔ کسی مجرم کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا نہ کیا گیا۔ اشکشوئی کے طور پر محمود الرحمان کمیشن بنایا گیا، مگر اس کی رپورٹ کبھی شائع نہ کی گئی۔ عوام پاکستان ٹوٹنے کے غم میں روتے رہے اور حکمران نئے پاکستان کی خوشی میں جھومتے رہے۔ پاکستان کے خلاف عالمی پیمانے پر سازش کی گئی تھی، ایک انہونی ہو گئی تھی، ایک قیامت گزر گئی تھی۔ باوجود اس کے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں جانب کے عوام اکٹھے رہنا چاہتے تھے، پاکستان توڑ دیا گیا۔ سیاسی قیادت بھی پاکستان توڑنے کے حق میں تو نہیں تھی۔ ذوالفقار بھٹو کے الفاظ ادھر تم ادھر ہم کو بھی غلط معنی پہنائے گئے۔ بھٹو صاحب صرف یہ چاہتے تھے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں جانب کے نمائندوں کے اشتراک سے نظام حکومت چلایا جائے۔ شیخ مجیب الرحمان بھی مفاہمت چاہتے تھے، مگر ان کی عوامی لیگ میں ایک مضبوط دھڑا بھارت کی چالوں میں آ چکا تھا۔ اس نازک وقت پر کسی نے مفاہمت کا کردار ادا نہ کیا۔ ہر ایک کی باتوں سے اختلافات کو ہوا ملی اور ایک دوسرے کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ چین پاکستان کا دوست تھا، وہ بنگلہ دیش کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ تھا، مگر وہ جنگ میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ جنگ و جدل چین کی پالیسی نہ تھی، اس نے پاکستان کو سمجھایا بھی تھا۔ مکتی باہنی تحریک کی وجہ سے بد اعتمادی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ مشرقی پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ قوم ایک پلسرات پر اٹکی ہوئی تھی۔ مفاہمت کرنے والی قوتیں کمزور پڑ چکی تھی۔ معاملات کو سلجھانے کے لیے مغربی پاکستان کی سویلین قیادت نے دور اندیشی کا مظاہرہ نہ کیا۔ فوجی قیادت نے بھی ڈنڈے کے زور پر ہی اکتفا کیا۔ کسی نے حالات کی نزاکت کو نہ سمجھا۔ یوں 1971 میں سویلین قیادت اور فوجی قیادت کی شرمناک غیر سنجیدگی اور نااہلی سے پاکستان دو لخت ہو گیا۔ صرف ایک شخصیت تھی جو حالات پر قابو پا سکتی تھی، وہ شخصیت تھی شیخ مجیب الرحمان۔ شیخ مجیب الرحمان بنگالیوں کے جذبات پر
قابو پا سکتے تھے، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ جیل میں بند تھے۔ فوجی قیادت اس پر اعتماد نہیں کرتی تھی۔ اس موقع پر بھٹو صاحب کا کردار اہم تھا، مگر ان کی سیاسی بصیرت بھی کوئی کرشمہ نہ دکھا سکی۔ شیخ مجیب الرحمان کو جیل میں بالکل بھی پتہ نہ تھا کہ ملک پر کیا قیامت گزر چکی تھی۔ جب انہیں بتایا گیا کہ پاکستان 2 لاکھ ہو چکا ہے تو شیخ مجیب الرحمان پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان ٹوٹ جائے۔ وہ صرف بنگالی عوام کی حقوق کے لیے لڑ رہے تھے۔ انہیں سول معاملات میں فوجی مداخلت اچھی نہ لگتی تھی، یہی ان کا قصور تھا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد شیخ مجیب الرحمان بنگالی قوم کے مسیحا کی حیثیت رکھتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم بنگلہ دیش کے نام سے معرض وجود میں آنے والے نئے ملک کی فوج نے شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کو کیوں گولیوں سے بھون ڈالا، سوائے حسینہ واجد کے جو ملک سے باہر تھی۔ سقوط ڈھاکہ سے تقریباً 4 سال پہلے 1969 میں نے ایک نظم لکھی تھی، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بنگلہ دیش بنانے کی جو سازش تھی وہ اچانک نہیں تھی۔ پاکستان اچانک نہیں ٹوٹا تھا، اس کے لیے دشمن نے لمبی منصوبہ بندی کی تھی۔ ملک کے دانشور، شاعر اور ادیب اپنے ملک کے دیدہ وروں، حکمرانوں اور اشرافیہ سے اپنے دکھ اور کرب کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ اشعار ان کے دل کے کرب اور ذہنی اذیت کی ایک معمولی سی جھلک ہے۔ کٹے ہوئے ہیں راستے، فضا بھی پاش پاش ہے۔ کٹے ہوئے ہیں راستے، فضا بھی پاش پاش ہے۔ دل ہزیں کی پل صراط پر ہی بود و باش ہے۔ خدائے ذوالجلال اپنی رحمتوں کو جوش دے، خدائے ذوالجلال اپنی رحمتوں کو جوش دے، کہ نفرتوں کے شہر میں وفاؤں کی تلاش ہے۔ نیک دل عوام تو انہیں نہ کوئی دوست دو، ہے نیک دل عوام تو انہیں نہ کوئی دوست دو، جو ہو سکے تو رہبرانے کارواں کو ہوش دو، جو ہو سکے تو رہبرانے کارواں کو ہوش دو۔ جگاؤ ان کی غیرتیں ضمیر کو جھنجھوڑ دو، جگاؤ ان کی غیرتیں ضمیر کو جھنجھوڑ دو، خدا کے نام پر کچھ ان کو جذبے سرفروش دو۔ خدایا میری قوم کا وہ ولولہ کدھر گیا، خدایا میری قوم کا وہ ولولہ کدھر گیا، کہ اب ایسا لگ رہا ہے پانی آنکھ کا ہی مر گیا، اب ایسا لگ رہا ہے پانی آنکھ کا ہی مر گیا۔ مجھے تو موت ہی سمیٹ لے تو کچھ سکون ملے، مجھے تو موت ہی سمیٹ لے تو کچھ سکون ملے، کہ ایسی بے بسی سے، کہ ایسی بے بسی کی زندگی سے جی تو بھر گیا۔ غموں سے چکنا چور میرا انگ انگ نوچ لے، غموں سے چکنا چور میرا انگ انگ نوچ لے، اے جذبے سرفروش میری روح کو دبوچ لے، غموں سے چکنا چور میرا انگ انگ نوچ لے، اے جذبے سرفروش میری روح کو دبوچ لے۔